وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ۔ معزز سامعین، جس طریقے سے ہر کارواں اور قافلے کا کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، ہر گاڑی کا کوئی نہ کوئی ڈرائیور ہوا کرتا ہے، اور ہر جماعت کے لیے کوئی نہ کوئی امیر منتخب ہوتا ہے، میں ٹھیک ویسے ہی اس عظیم الشان جلسے کی صدارت فرما رہے جناب مولانا محمد جنید مکی حفظہ اللہ و تولا، جو کہ ڈائریکٹر جمعیت الشبان المسلمین کے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ صدر صاحب مؤدبانہ و مخلصانہ التماس ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں۔ مائک پر جناب مولانا محمد جنید صاحب مکی حفظہ اللہ و تولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا وقال هذا خط الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال إن هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ محترم حاضرین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران حضرات، بینی پور اور قرب و جوار و مضافات سے آئے ہوئے معزز سامعین، بزرگوں اور نوجوانوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں،
عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں اس پروگرام کو منعقد کرنے والے بزرگان اور نوجوان۔ آپ نے ابھی ناظم اجلاس سے اس پروگرام کی فضیلت سنی ہے کہ وہ مجلس ہے جہاں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے حاضر ہونے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنی کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں، آپ لوگوں کو اس خوشخبری کے ساتھ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دونوں محبوب ترین مقررین عزیز گرامی ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ اور برادر گرامی مولانا محمد جرجیس انصاری اٹاوی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا عبدالغفار صاحب ہم لوگوں کے ساتھ میں تھے نماز میں اور نماز کے بعد بھی۔ مولانا جرجیس صاحب بجڑیہ ہمارے مکان میں تھے، میں ان کو چھوڑ کر چلا آیا، وہ میرے خیال سے پہنچ گئے ہوں گے یا راستے میں ہوں گے۔ تو آپ لوگ پورے اطمینان سے بیٹھیے اور انشاءاللہ ان کے خطابات کو آپ لوگ سنیں گے، اس سے مستفید ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آئیں اور ہم لوگ ان کے خطابات کو سنیں، میں اس جلسے کے مقصد کی طرف آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں، اور اس مختصر سے وقت میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ ہر نماز میں ایک بہت خاص دعا مانگتے ہیں۔ کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ یعنی صراط مستقیم بہت اہم چیز ہے جس کی دعا ہر نماز میں کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو اجلاس منعقد ہوتے ہیں اس میں اس چیز کی وضاحت ہونی چاہیے، اور علماء کرام کرتے ہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ انہی چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے دین کا صحیح چہرہ آپ کے سامنے دکھانے کے لیے اس طرح کے دینی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ صراط مستقیم کیسے انسان کو نصیب ہوگا۔ دعا تو ہم سب لوگ مانگتے ہیں، اس کے راستے کیا ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 کا جو ہے اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو شخص مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالی کے دین کو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت مطہرہ جو شخص مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کا دین ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں اسی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس کو مختلف محدثین نے
امام احمد بن حنبل نے، امام نسائی نے اور دیگر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو راوی بتاتے ہیں صحابی رسول حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کھینچنے کے بعد کیا کہا، ھذا خط اللہ مستقیما وھذا صراط اللہ مستقیما، یہ اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ یہ ہے۔ پھر آپ بتاتے ہیں کہ وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، پھر آپ نے دائیں اور بائیں مختلف خطوط، مختلف لکیریں آپ نے اور کھینچی اور کہا کہ دیکھو یہ جو سیدھی لکیر کے علاوہ دائیں بائیں جو ٹیڑھی ترچھی لکیریں کھینچی گئی ہیں، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ شیطان یدعو الیہ، اپنے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سنایا آپ نے، کس نے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے میرا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو ہم لوگ صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا جو ہے صراط مستقیم یہ ہے، اس کی تم لوگ پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس صراط مستقیم کے علاوہ اور جو سارے راستے ہیں اس سے دور بھاگو، اس کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے مت بھاگو، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ اللہ رب العالمین کا جو صراط مستقیم ہے اس سے تم کو بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ رب العالمین نے تاکیدی طور پر اس کی وصیت کی ہے کہ صراط مستقیم کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ دنیا میں بہت سارے راستے ہیں اور ہر ایک اپنے اوپر اسلام کا خوبصورت لیبل لگائے ہوئے ہے، اور یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے اور یہ نصارہ 72 فرقے میں بٹ گئے، اور یہ امت اسلام جو ہے امت محمدیہ مسلمان 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، اور آپ نے کہا تھا کلھا فی النار الا واحدہ، اور یہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو دنیا میں سب سے سچے تھے، ان کا یہ فرمان ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہو جائیں گے اور سب جہنمی ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، پریشانی لاحق ہوئی کہ 73 میں سے 72 جہنمی ہو جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، وہ کون سے فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے ایک اصول بتایا، ایک دستور بتایا۔ میرے بھائیو، ابھی ہمارے عزیز عبداللہ تقریر کر رہے تھے اتفاق اور اتحاد پر، مسلمان کیسے متفق ہوگا اور کس بنیاد پر متفق ہوگا، اس کا بھی راستہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا کہ جنتی فرقہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور ہمارے صحابہ ہیں، جو لوگ اس راستے پر چلیں گے، جو لوگ اس صراط مستقیم کو اپنائیں گے۔ کون سا صراط مستقیم؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور امت کے سامنے وہ نمونہ چھوڑا اور صحابہ کرام نے اس کو اپنایا،
تو جو فرقہ، جو جماعت، جو گروہ اس راستے کو اپنائے گا وہی جنت میں جائے گا، ورنہ سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ہر وہ مسلمان جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ جب کوئی بھی کام دین کے نام پر کرے، دین کے نام پر، تو اسے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول نے ہمارے لیے یہ صراط مستقیم چنا ہے، تو کیا رسول نے اس کام کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جب تک رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ صراط مستقیم ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے من سے دین کے اندر کوئی بات پیدا کر لے، کہے کہ یہ اچھائی ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے اچھائی کو طے کرتے ہیں دین کے نام کے لیے، کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور اچھائی ہے تو اس میں قباحت کیا ہے کرنے میں؟ میں آپ کو ایک دو بات بتاؤں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے بڑی راحت کر دی ہے۔ ہمیں اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے دماغ کو لگانے کی ضرورت نہیں کہ دین میں کون کون سی باتیں اچھی کی جا سکتی ہیں، اس کو اچھائی کا نام دیا جائے، اس کو صراط مستقیم کا نام دے دیا جائے۔ یہ راستہ نبی نے بند کر دیا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس طرح کے نمونے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس کا کوئی شوشہ نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد ائمہ دین کے اندر بھی۔ میں آپ کے سامنے ان دونوں گروہوں کے زمانے میں میں ایک دو نمونہ آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی نے اس راستے کو کیسے بند کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث سناؤں آپ کو۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جاء رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو غور سے سنیے اس حدیث کو۔ دین کے نام پر جو تماشے کیے جا رہے ہیں آج، جو مسلمان فرقے فرقے میں بٹا ہوا ہے، کتنا خوبصورت طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے سامنے چھوڑا ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیا ہے، ہم سب ان کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہ ایک محبت کیسی ہے کہ ہم جب کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کی طرف ہم نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے؟ یہ کون سی محبت ہوئی؟ بھی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی کی ہم کہیں گستاخی نہ کر جائیں، ان کی مخالفت نہ کریں، یہی بہت بڑی گستاخی ہے۔ نبی نے جس کام کو نہیں کیا اس کام کو ہم کریں، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو نمونے سے بتاؤں آپ کو کہ صحابہ اس کو گستاخی سمجھتے تھے، نبی نے جو کام نہیں کیا اگر ہم اس کام کو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دے گا۔ صحابہ و تابعین ان کا یہی مزاج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحیح بخاری کی روایت میں سنا رہا تھا آپ کو کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت، 3 آدمیوں کی ایک جماعت آئی۔ کہاں پر آئی؟ نبی کے گھر میں۔ میں آپ کو لیلا مجنوں کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا۔ آج ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو نیکی ہے، نیکی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کتنا حرج ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، نبی نے کتنا حرج سمجھا اس کو۔ اور نبی کے گھر میں وہ لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، ازواج مطہرات تھیں، امہات المؤمنین تھی، تو ان لوگوں نے ازواج مطہرات سے، امہات المؤمنین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں، کیا آپ کا طور طریقہ ہوتا ہے، کیسے آپ کی عبادت ہوتی ہے، آپ کا جو معمول تھا، کیسے آپ تہجد پڑھتے تھے، کیسے آپ کے وظیفے ہوا کرتے تھے، گھر میں کیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتا دیا۔ فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، صحابہ کرام کو نبی کی عبادت، نبی کے معمولات کو سن کر کے ایسا لگا کہ یہ تو بہت معمولی ہے، اور پھر ان کے دماغ میں بھی وہی بات آئی جو آج ہمارے بعض بھائیوں کے دماغ میں بات آتی ہے۔ جب ہم کچھ کرتے ہیں دین کے نام پر، ہم سے کہا تھا اسے کیوں کرتے ہیں، نبی نے تو نہیں کیا، تو بعض بھائی یہی کہتے ہیں نا، ارے آپ نبی کی مثال دے رہے ہیں، نبی کی بات ہی الگ ہے صاحب۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی سوچا کہ نبی کا معاملہ تو الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ کہا نبی کی بات الگ ہے۔ قد غفر اللہ من ذنبہ ما تأخر وما تقدم، اللہ رب العالمین نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کا ہمارا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہم کو اتنی عبادت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ایک صحابی نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے کہا کہ دیکھو اما انا
فأصلی اللیل کلہ ولا انام ولا ارقد. دیکھو میں تو اب پوری رات نماز پڑھوں گا صاحب، میں اب رات میں سوؤں گا نہیں، پوری رات قیام اللیل کروں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا. اور ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، وانا اصوم الدہر ولا افطر، میں اب ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، میں افطار نہیں کروں گا. اور ایک نے کیا کہا کہ دیکھو عورتیں بڑی جنجال ہوتی ہیں، بڑی فتنی کی چیز ہوتی ہیں، تو میں اب اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور رہوں گا، ولا اتزوج النساء، میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں صرف اپنی زندگی عبادت میں لگا دوں گا. آپ بتائیے کہ صحابہ کرام نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ ایک نے نماز پڑھنے کی بات کہی، ایک نے روزہ رکھنے کی بات کہی، اور ایک نے کہا کہ میں عورت سے دور رہوں گا، شادی نہیں کروں گا. کیوں؟ عبادت کرنے کے لیے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو نیکی ہی ہے، یہ تو اچھائی ہی ہے، اگر ہم کوئی نماز ایجاد کر لیں، عید کے نام پر 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک اور عید کی نماز ہم ایجاد کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا. یہ نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ازواج مطہرات موجود ہیں، صحابہ کرام نے یہ باتیں کہی کہ میں ایسا ایسا کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، ازواج مطہرات نے بتایا کہ فلاں فلاں آئے تھے اور ایسے سے میں نے بتایا تو وہ لوگ ایسے ایسے کہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے نکلے ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے. آپ سوچئے معاملے کی نزاکت کو. پہنچے ان لوگوں کے پاس، پوچھا انتم قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسے ایسے کہا ہے. کیا بات ہے؟ آپ نے ایک اصول بتایا. کیا بتایا اصول؟ اس اصول کو ہمیں ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو اللہ کی قسم میں تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہوگا؟ آپ نے خود بتایا، خود گواہی دی اپنے بارے میں کہ اے میرے صحابہ، میں تم سب لوگوں میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں. اس کا مطلب قیامت تک اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن میری حالت کیا ہے؟ تقوی و طہارت کے تمام کے جتنے اصول ہو سکتے ہیں سب کو اپنانے کے بعد، اما انا فانی اصلی اللیل وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء، یہ اصول ہے میرے بھائیوں. آپ نے بتایا کہ میں دیکھو رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نفل روزے. آپ روزہ رکھتے تھے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، اور بھی ایام 20 کے روزے، نفل روزے. کہا کہ میں نفل روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا. اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، ہماری ازواج مطہرات بھی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ یہ حدیث کا وہ ٹکڑا جس کو ہم لوگ ہر نکاح میں سنتے ہیں. کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ نے اسی موقع پر کہا تھا کہ جو شخص میری اس سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں. یعنی صحابہ کو بھی اختیار نہیں کہ اپنے من سے عبادت کے اندر کچھ اضافہ کر لیں. عبادت کے اندر وہ عبادتیں جو ہو رہی تھی، قیام اللیل ہو رہا تھا، تہجد کی نمازیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ چاہے کہ رات بھر نمازیں ہی پڑھتے رہے. نہیں، ایسا مت کرو، ہمیشہ روزہ رکھو، یہ مت کرو تم. نبی نے ایسا نہیں کیا. جب نبی نے نہیں کیا تو ہم اس کو اچھائی کا نام دے ہی نہیں سکتے ہیں اگر ہم اس کو اندر عبادت میں اضافہ کر لیں. اور جس عبادت کا وجود ہی نہ ہو، جس چیز کا وجود ہی نہ ہو، اس کو دین کا نام دے دیا جائے، اس کو اسلام کا نام دے دیا جائے. میرے بھائیوں، اگر نبی ہوتے تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ لیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بند کر دیا. آپ اپنی جانب سے عبادت کے اندر اجتہاد مت کیجئے، عقلی گھوڑا مت دوڑائیے. یہ صاحب اچھا ہے، اس میں کیا قباحت ہے کرنے میں؟ ہم درودی تو پڑھتے ہیں، سلام تو پڑھتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ نہیں. اگر نبی کے صحابہ نے اس طریقے سے سلام پڑھا ہے، اس موقع سے سلام پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیے. نہیں پڑھا ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی کا یہ فیصلہ ہوا میرے بھائی. یہ نبی کے زمانے کا میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا. آئیے اس کے بعد کا زمانہ آتا ہے.
میں آپ کے سامنے ایک دو واقعہ رکھوں. صحابہ کا زمانہ آیا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ موجود ہیں. ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ مسجد کے اندر لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حلقہ بنائے ہوئے ہیں. ایک صحابی نے آ کر بتایا ان کو. اچھا، بھاگے بھاگے آپ آئے. سنیے غور سے، آج جو لوگ مجلس بنا کر کے اور چنے کے دانوں پر تسبیح پڑھتے ہیں، اس حدیث کو سنیں. امام دارمی نے حدیث کو نقل کیا ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ جب مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ صحابہ حلقہ بنائے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنائے ہوئے ہیں. ایک حلقہ ادھر ہے، ایک حلقہ ادھر ہے. کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو سب 100 مرتبہ سبحان اللہ. کنکری رکھے ہوئے ہیں، کنکری پر 100 مرتبہ سبحان اللہ گن رہے ہیں. پھر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کنکری پر گن رہے ہیں. پھر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. کون سا گناہ تھا بھائی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جو اللہ رب العالمین کو انتہائی پسندیدہ یہ کلمات ہیں، یہ وظیفے ہیں، وہ لوگ اس وظیفوں کو کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی رسول جب یہ دیکھتے ہیں، آپ کا تیور بدل جاتا ہے. تیور بدل گیا آپ کا. کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ارے آپ دیکھ نہیں رہے، ہم لوگ تو تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. کہا تم لوگ اپنے گناہوں کو کیوں نہیں گنتے؟ عبادت ضائع نہیں ہو جائے گی. گناہوں کو کبھی گن لیا کرو کہ کتنا تم گناہ کرتے ہو. وہی حکم یا امت محمد، اے امت اسلام، اے امت محمد، یا تمہارے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو تم لوگوں کے لیے. کہا ما اسرع ہلاکتکم، اتنی جلدی تم ہلاکت کے راستے پر لگ گئے؟ ارے یہ ہلاکت کا راستہ ہے. سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ہلاکت کا راستہ ہے. صحابی یہ بتاتا ہے کہ ما اسرع ہلاکتکم، تم لوگ کتنی جلدی ہلاکت کے راستے پر لگ گئے، تم لوگ ہلاک و برباد ہونے لگے. ابھی تمہارے بیچ ہؤلاء اصحاب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، ابھی یہ صحابہ کی جماعت، اتنی بڑی جماعت صحابہ کی موجود ہے. وثيابه لم تبلى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پھٹے پرانے نہیں. دنیا سے آپ کو تشریف لے کے کتنا دن ہو گیا، ابھی آپ کے کپڑے بھی موجود ہیں. وآنيته لم تكسر، ابھی آپ کے برتن ٹوٹے پھوٹے نہیں، اور تم لوگ اتنا جلدی بدل گئے. تم لوگ اپنے کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اللہ رب العالمین کی، تم لوگ یا تو یہ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر تم لوگوں نے طریقہ کو اپنا لیا، یا یہ کہ تم لوگ مفتتحو باب الضلالہ، یا تم لوگ گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو. یہ گمراہی کا راستہ ہے. نبی نے ایسا نہیں کیا کہ جماعت بنا کر کے اور لوگ بیٹھ کر کے جو ہے اس طرح سے کنکری پر تسبیح پڑھیں اور تکبیر پڑھیں اور لا الہ الا اللہ کہیں. نبی کو دنیا سے جاتے ہوئے تم لوگوں نے یہ انداز اپنا لیا تسبیح و تکبیر پڑھنے کا. یہ ہلاکت کا راستہ ہے. مفتتح باب الضلالہ، یہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے. وہ لوگ پریشان ہو گئے. کہا ابو عبد الرحمن، آپ ہم لوگوں کو غلط سمجھ رہے ہیں. ما اردنا الا الخیر، ہم تو خیر چاہتے تھے، ہم تو نیکی چاہ رہے ہیں، نیکی کمانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تکبیر کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. آپ ہمارے بارے میں آپ کو غلط گمان ہو گیا. تو آپ نے بڑی بنیادی بات کہی. کہا ہر جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے خیر کو نہیں پہنچ سکتا. کل مرید للخیر لن یصیبہ، اپنے من سے انسان اس راستے کو تلاش کر لے کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، اس کو اگر اپنا لے گا لن یصیبہ، تو کبھی وہ خیر کو اور بھلائی کو اور اچھائی کو نہیں پہنچ سکتا. پتہ کیا چلا کہ دین کے اندر آدمی اپنے عقل کو نہ دوڑائے، اسی کا نام بدعت ہے. تسبیح اور تحلیل کو حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گمراہی اور ضلالت کا راستہ ہے، اس لیے کہ نبی نے، آپ کے صحابہ نے اس طریقے سے حلقہ بنا کر کے تسبیح اور تحلیل اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر نہیں پڑھا تھا، تو یہ گمراہی کا راستہ ہے.
یہ میں نے آپ واقعہ سنایا آپ کو صحابہ کے زمانے کا. آئیے آپ کو ایک واقعہ اور سنا دوں سعید بن مسیب کے زمانے کا، تابعی، مشہور تابعی. یہ جو دنیا بھر کے جو تماشے کیے جا رہے ہیں نبی کی محبت کے نام پر اور اسلام کے نام پر، یہ سب بہت بعد کی چیزیں ہیں نا. میں آپ کو صحابہ کے زمانے کا، نبی کے زمانے کا واقعہ سنایا. ایک واقعہ سناؤں تابعی کے زمانے کا، سعید بن مسیب کا، غالباً امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے. فجر کی نماز کے وقت سعید بن مسیب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض سے پہلے 2 ہلکی نماز پڑھا کرتے تھے، سنت. اور بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ اس نماز میں عام طریقے سے قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے 2 رکعت کے اندر. ایک آدمی کو دیکھا اپنے بغل میں سعید بن مسیب نے کہ وہ 2 رکعت تو ہلکی پڑھ لیا کر کے اب اس کے بعد اور رکعتیں پڑھتے چلا جا رہا ہے، لمبی لمبی رکعت پڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، لمبی نماز پڑھ رہا ہے. سعید بن مسیب نے اس کو ٹوکا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نبی 2 ہلکی نماز پڑھ لیتے تھے فجر سے پہلے. تو اس نے جواب کیا دیا، کیا ہو گیا اس میں کون سی قباحت ہو گئی؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم کو نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے؟ کیا نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے اللہ تعالی ہم کو؟ ہم نمازی تو پڑھ رہے ہیں، لمبی نماز پڑھ رہے ہیں. سعید بن مسیب نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نماز پڑھنے پر عذاب تو نہیں دیں گے، لیکن یعذبک علی خلاف السنہ، لیکن تم سنت کی مخالفت کر رہے ہو. نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، لیکن نبی کی سنت کی مخالفت کر رہے ہو. نبی تو 2 ہلکی رکعت پڑھتے تھے فجر کے فرض سے پہلے، تم یہ جو نمازوں پر نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہو، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو، تو تم کو سنت کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اس لیے نبی سے محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی سنت کو تلاش کیا کرو. آئیے میں ایک واقعہ اور سناؤں آپ کو ائمہ کے زمانے کا. امام مالک ابن انس کا نام آپ نے سنا، ان کو امام مدینہ کہا جاتا تھا، امام دار الہجرہ. آپ کا درس چلتا تھا، حلقہ چلتا تھا، تعلیم کا حلقہ، وہ جھومنے والا حلقہ نہیں، تعلیم کا حلقہ مسجد نبوی میں چلتا تھا آپ کا. ایک آدمی فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا، امام شاطبی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے الاعتصام کے اندر. تو کہا کہ مفتی صاحب، امام صاحب، یہ بتائیے من این احرم، میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں، تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے باندھ لو، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. ذوالحلیفہ، جہاں سے حجاج کرام جانتے ہیں جو لوگ عمرہ کیے ہیں کہ مدینہ سے جب آدمی مکہ آتا ہے تو راستے میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر، جس کو اب ابیار علی کہا جاتا ہے، وہ ذوالحلیفہ. تو کہا کہ وہاں سے جا کر احرام باندھ لینا. تو اس نے کیا کہا انی ارید ان احرم من المسجد ومن القبر، میں چاہتا ہوں کہ میں یہیں سے احرام باندھ لوں، مسجد نبوی ہی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے میں احرام باندھ لوں. تو کہا نہیں، ایسا مت کرو، کیا قباحت ہے. تو کیا کہا امام مالک نے؟ انی اخشی علیک الفتنہ، مجھے تمہارے تعلق سے فتنے کا اندیشہ ہے، تم بڑے فتین ہو جاؤ گے، لگتا ہے تم فتین آدمی ہو. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مسجد یہاں سے نہیں، جا کر ذوالحلیفہ سے، ابیار علی سے احرام باندھ لو، جہاں سے نبی نے احرام باندھا تھا، تو تم کہہ رہے ہو یہاں سے احرام باندھ لو. پھر اس نے کہا کہ یہ کون سا فتنہ ہے؟ ما ہی الا امیال ازیدھا، ارے چند میل کا اضافہ ہی ہو جائے گا نا احرام کی حالت میں، اور ثواب بڑھ جائے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بنیادی بات کہی، کہا اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ انک سبقت الی فضیلۃ قصرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے اس کے بارے میں نبی سے چوک ہو گئی، نبی نے اس فضیلت کو نہیں سمجھا. نبی تو چند کلومیٹر آگے جانے کے بعد ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، اور تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں سے احرام باندھ لیں گے تو فضیلت زیادہ ہو جائے گی. تم اپنے آپ کو نبی سے زیادہ جانکار سمجھتے ہو، نبی سے زیادہ فضیلت والے سمجھتے ہو. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ نبی نے جس کام کو نہیں کیا تم اس کام کو کرنے کے لیے اٹھ گئے دین کے نام پر. اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی،
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، ڈریں اللہ رب العالمین سے، جو لوگ اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کام کو نبی نے نہیں کیا اس کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ کس سے ڈریں؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی بڑا فتنہ نہ لاحق ہو جائے۔ آج کتنے فتنے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اس وطن عزیز کے اندر کتنے فتنوں نے گھیر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سبب تلاش کرو، کہیں اس کا بڑا سبب تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا۔ نبی سے محبت کا دعویٰ تو خوب کرتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگا لیتے ہیں محبت کے نام پر، جس کو صحابہ نے کبھی نہیں لگایا، نبی نے کبھی نہیں لگایا۔ لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے تو ہم نہیں سوچتے کہ نبی نے اس کو کیا کہ نہیں کیا، صحابہ نے اس کو کیا کہ نہیں۔ وہی صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ دنیا میں ان کو کوئی بڑا فتنہ لاحق ہو جائے گا اور قیامت میں دردناک عذاب بھی ملے گا۔ اس لیے دین کے نام پر ہم لوگ جو بھی کام کریں تو اس کے بارے میں ضرور سوچیں۔ آئیے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ اس طرح کے اجلاس، اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے۔ اس طرح کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی آئے کہ نہیں بھی؟ آپ کا مقرر عبدالغفار صاحب آ گئے؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ عبدالغفار صاحب ہمارے عزیز تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ ان سے سنیں گے، اور مولانا جرجیت صاحب بھی میرے خیال سے پہنچ چکے ہوں گے۔ کل ہمارے سامنے ایک ایسا واقعہ آیا کہ اس پس منظر میں 5 منٹ آپ سے اور گفتگو کروں گا، 5-10 منٹ۔ ہمارے نوجوان یہاں موجود ہیں۔ کل میں ظہر کے بعد دہلی میں اسٹیشن پر تھا، ریلوے اسٹیشن پر۔ ایک پلیٹ فارم پر میں ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھا کہ کچھ میرے خیال سے آشرم میں رہنے والے نوجوان جو اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے آشرم سے نکل کر کے آئے ہوئے ہیں، خاص لباس ان کا ہوتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن دین کے لیے، دین کے پرچار کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، اپنے مذہب اور اپنے دھرم کے پرچار کے لیے وہ کتنی محنت کر رہے تھے، میں اس پہلو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا بھی ماضی یہ رہا ہے۔ میں اس ایک واقعہ بتاؤں گا اپنے ماضی کا، اور ان لوگوں کے اس جفا کشی کو آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک پلیٹ فارم پر، پتہ نہیں دہلی میں آپ جانتے ہیں تقریباً 16 پلیٹ فارم ہیں، میں نے ایک پلیٹ فارم پر 10 منٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو 3-4 نوجوان لڑکوں کو دیکھا، 20 سے 25 سال کے بیچ میں رہے ہوں گے، اپنے پیٹھ پر جیسے اسکولی بچے ہوتے ہیں بیگ لٹکائے ہوئے تھے پیٹھ پر، اور ان کے ہاتھ میں 3-4 کتابیں تھیں، دھارمک کتاب، جس میں مختلف کتھائیں ہیں اور ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، وہ سب اس کو فروخت کر رہے تھے۔ وہ اسی تنظیم کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ان کے پاس اس کا بیج بھی لگا ہوا تھا۔ اپنے مذہب کے پرچار کے لیے، مذہب کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے اتنی کوشش کو کر رہے تھے۔ یہ میں نے پہلی بار دیکھا، اور بیداری کتنی ان کے یہاں آپ جانتے ہی ہیں کہ اب تو ہر جگہ عورتیں بھی ہفتہ وار اکٹھا ہوتی ہیں اور اس لوگ سنتی ہیں، باتیں سنتی ہیں، کتھائیں سنتی ہیں، اور کچھ کیا کیا سنتی ہیں۔ وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے جلسوں کی افادیت اور اہمیت، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ ہمیں منتظمین بھی اور مشارکین بھی، آنے والے بھی، حاضرین بھی اپنی نیتوں کا احتساب ضرور کریں کہ ہم لوگ اس طرح کے جلسے کیوں کرتے ہیں اور آپ جلسہ سننے کے لیے کیوں آئے ہیں۔ صرف مولانا جرجیز کو دیکھنے آئے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے آئے ہیں، یا ان کی باتوں پر جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بیان کی جائیں گی اس پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ محاسبہ ضروری ہے، میں بار بار کہتا ہوں اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ایک بات خاص کہنا چاہتا ہوں کہ وطن کے اندر بڑی بیداری ہے۔ میں نے بتایا نا، شروع میں حدیث پڑھی کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وَيَدْعُو إِلَيْهِ، اور اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ کے پاس جو صراط مستقیم کی دولت ہے، جو خط مستقیم جو نبی نے سیکھا، جو کھینچا تھا آپ کے لیے، جس کو آپ نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے،
آپ اس کی دعوت دینے کے لیے زمینی کام کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس کے فائدے بھی ہیں، ضرورت بھی اس کی ہے۔ یہ خطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی تاریخ کی طرف لے چل رہا ہوں۔ یہ خطہ جو آپ بینی پور، اسلام پور، بھدوہی کا علاقہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جلسوں سے زیادہ زمینی کام سے یہاں پر یہ منہج صرف یہاں تک پہنچا ہے۔ ہمارے بزرگ ہم کو بتا رہے تھے کہ مولانا مولوی حبیب اللہ صاحب جو غالباً بستی ضلع کے تھے، بنارس میں تھے، مولوی حبی کے نام سے مشہور تھے، یہ لوگ جب نکلتے تھے تو ساتھ میں ستو اور چنا لے کر نکلتے تھے اور آ کر کے یہاں ہفتوں، دو دو دن، تین تین دن ان سب علاقوں میں، دیہاتوں میں، بھدوئی تک چلے جایا کرتے تھے اور جا کر پڑاؤ ڈالتے تھے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، صاف ستھری باتوں کو، قرآن حدیث کی باتوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے زمینی کاموں کی برکت ہے۔ جو میں نے کل زمینی کام دیکھا نا، وہ پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے اور ہاتھ میں کتاب لے ہوئے اس کا پرچار کر رہے ہیں، اس کو فروخت کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کام کیا زمینی طور پر؟ میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ آپ نے بہت نام سنا ہے علماء صادق پور کا، مولانا ولایت علی کا نام سنا آپ نے۔ یہ اس خاندان کے تھے جن کے اتنا بڑا کارنامہ ہے ملک کو آزاد کرانے میں جس کی کوئی نظیر نہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ مولانا ولایت علی مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مبلغ بھی تھے، جن کا انتقال میرے خیال سے 1852 میں ہوا۔ 2004 میں پاکل کانفرنس ہوئی تھی، میں اس میں شریک تھا۔ تو اس کانفرنس کے صدر حافظ محمد یحییٰ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس صدارتی کلمات میں جو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ چھپا بھی ان کے اس صدارتی کتابچے کے اندر، کہا مولانا ولایت علی مجاہد کے ساتھ مبلغ تھے۔ ایک مرتبہ اپنی دعوت اور تبلیغ میں ایک ایسی بستی میں گئے، ایسے گاؤں میں گئے جہاں پر بنکر جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ رہا کرتے تھے۔ اس واقعے کو آپ لوگ سنیے غور سے۔ یہ علماء کرام اپنا کام کر رہے ہیں، تقریر سناتے ہیں، آپ کو کتاب و سنت کی بات سناتے ہیں، بیچارے دور دور سے ٹائم نکال کر کے آتے ہیں۔ ان کی باتوں پر توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میدانی کام آپ بھی کر سکتے ہیں، جتنا آپ جانتے ہیں دین کو نا۔ آپ نے کیا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے پوچھے گا۔ تو مولانا ولایت علی ایک گاؤں میں گئے، ایک بزرگ اپنے کارخانے میں بنائی کر رہے تھے، ایسے ہی سادہ لباس پہنے ہوئے، بڑے گھر کے آدمی تھے وہ، لیکن سادہ لباس، تواضع تھا۔ ان کے کارخانے کے پاس گئے، بیٹھ گئے، کہا بھائی میری بات سن لیجئے، میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا، اس بنکر نے سمجھا ہمارے جیسا کہ یہ کوئی مانگنے والا آدمی آیا ہے، ایک پیسہ نکال کر کے انہیں تھما دیا۔ اور اس زمانے میں پیسے کی قیمت تھی، آج سے 150 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، 1845-50 کی۔ تو مولانا نے کہا میری بات سن لیجئے، پیسہ رکھ لیجئے، میری بات سن لیجئے آپ۔ تو اس بنکر جولاہے نے سمجھا کہ شاید کچھ زیادہ اس کو ضرورت ہے، تو وہ ایک پیسہ رکھ کر کے ایک آنا نکال کر کے دے دیا۔ اس وقت آنا چلا کرتا تھا، ایک آنا نکال کر تھمانا شروع کیا۔ تو پھر مولانا نے کہا میرے بھائی آپ میری بات سن لیجئے، پیسے کو رکھ لیجئے۔ تو تیش آ گیا بوڑھے کو جو بنائی کر رہا تھا کہ میں اپنے کام میں لگا ہوں، یہ آ گیا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ نکل گیا کارخانے سے، اٹھائی چھتنی اپنی جس سے وہ پیٹتے ہیں نا، کپڑا وغیرہ اور دھاگا وغیرہ پیٹتے ہیں۔ کہا اچھا میں تم کو سناتا ہوں۔ اٹھایا چھڑی اپنی۔ مولانا نے کہا کہ آپ مجھے مار لیجئے لیکن میری بات سن لیجئے آپ۔ تبلیغ اس کو کہا جاتا ہے، یہ زمینی کام۔ کہا میری بات سن لیجئے آپ، مجھے مارنا ہو مار لیجئے۔ وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہے، کون سا آدمی یہ ہے، کیا چاہتا ہے آخر۔ کہا اچھا سنائیے کیا کہنا چاہتے سناؤ۔ مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کی جو حقیقت ہے، بے ثباتی دنیا کی، موت کی جو سختی ہے، قبر کی تنہائی ہے، آخرت کا حساب و کتاب ہے، جنت اور جہنم کا وہ نقشہ اس کے سامنے کھینچ کر کے رکھا۔ بات کرتے رہے دین کی بات، اور کہا تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ اپنا کام کیجئے، کان ہماری طرف رکھیے، آپ میری بات سنتے رہیے۔ آپ کیا نہیں سنائیے، کیا سنانا چاہتے ہیں۔
یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. ظہر کے وقت اس کو لے کر گئے مسجد میں. گاؤں میں ایک مسجد تھی. اب بیچارے کو وضو کرنے نہیں آتا تھا, تو آپ نے اس کو وضو کا طریقہ بتایا. آپ حیرت مت کیجئے, ابھی یہ جتنے حاضرین ہیں نا, ان سے پوچھ لیا جائے صحیح طہارت کے طریقے کیا ہوتے ہیں, غسل کے کیا طریقے ہوتے ہیں, واجبات کیا ہیں غسل میں, وضو میں کیا واجبات ہیں, تو بہت سی چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہیں. تو وہ بندہ بیچارہ وضو کرنا نہیں جانتا تھا, اس کو وضو کا طریقہ بتایا, نماز کا طریقہ بتایا, نماز پڑھایا. اور پھر یہ بات سنیے, پھر بیچارے اتنے بڑے گھر کے مولانا ولایت علی گاؤں کے باہر جا کر اپنا خیمہ لگا لیا تھا انہوں نے. ساتھ میں ستو اور چنا وغیرہ لے کر کے گئے تھے. ان کے مہمان نہیں بنے, کھانا ان کا نہیں کھاتے تھے. 6 مہینہ بیچارے باہر وہیں خیمے میں گزارا کرتے تھے, اور روزانہ جب صبح ہوتی تھی تو آ کر کے اسی بنکر کے پاس بیٹھتے تھے, اور اس کو اتنا دین سکھایا, اتنا دین سکھایا, نماز اور دین کی تمام بنیادی باتیں, قرآن مجید پڑھایا, سورہ اما پارہ 30ویں پارہ کا پورا ترجمہ پڑھایا. 6 مہینہ محنت کرنے کے بعد, 6 مہینہ, آپ غور کیجئے گا. یہاں تو ہم ایک بے نمازی کو 2-4 بار نماز کے لیے کہتے ہیں, بعد میں چھوڑ دیتے ہیں, ارے چھوڑو یار اس کا معاملہ ہے, کیا کہیں, حجت تمام ہو گیا نا. 6 مہینہ محنت کرنے کے بعد جب اس کو مبلغ بنا دیا, داعی بنا دیا, کہا حضرت اب میں یہاں سے جا رہا ہوں, میرا کام ختم ہو گیا. اب یہ ذمہ داری آپ کے اوپر بنتی ہے کہ آپ اس گاؤں کو, گاؤں کے مضافات میں کتاب اور سنت, قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کیجئے, صحیح اسلام لوگوں کو بتائیے. آپ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اور پھر اس بنکر نے, اس جولاہے نے واقعی ذمہ داری نبھائی. بتایا کہ اس کے بعد پورا گاؤں اور گاؤں کے اطراف میں کئی گاؤں کو وہ لوگ, ان لوگوں نے منہج سلف سے آگاہ کیا, صحیح کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرایا, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک مسجدیں بنوائی, مدرسے بنوائے, قائم کیے, اور اس طریقے سے یہ قافلہ کام کرتا رہا. میرے بھائیو, یہ ہے علماء صادق پور میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے ملک کے اندر تمام مشنریاں, تمام مذاہب کے لوگ, تمام ادیان کے ماننے والے طرح طرح سے اپنے مذہب کے پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ اس کے بارے میں ہوشیار ہوئیے, یہ ذمہ داری آپ کی ہے, ہمارے نوجوانوں کی ہے. آپ زمینی طور پر کیا کام کر رہے ہیں, علماء کرام کے ساتھ ساتھ آپ بھی جٹیے. آپ دعوت کے میدان میں, تبلیغ کے میدان میں, جن باتوں کی آپ کو صحیح طریقے سے علم ہے, جس کے بارے میں آپ مطمئن ہیں کہ یہ اسلام کا صحیح منہج ہے, اسلام کا صحیح چہرہ ہے, اپنے پاس پڑوس میں اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو وہاں تک آپ دین کو پہنچائیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں انہی گزارشات کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے, بار الہ ہم تمام لوگوں کو نیک اور ایک بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکرا, جزاکم اللہ خیرا, مبارک اللہ فیکم. صدر محترم بہت ہی جامع بات اور اپنا خطبہ ہم سب کے سامنے رکھ رہے تھے. حقیقت دیکھا جائے تو انہوں نے جو باتیں بتلائیں, ان باتوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو ہمارا جو راہ نجات ہے, جو حقیقی نجات